بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید علی حسن ہے اور میں ایک سرٹیفائیڈ طبیب ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، بہترین ادویات آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جن لوگوں کے گھٹنوں میں گیپ آ جاتا ہے اور ان کی جیل ڈاکٹرز حضرات کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی ہے، یا گھٹنوں میں درد ہو گیا ہے، گھٹنوں کے مسائل بن گئے ہیں، ٹانگیں فولڈ نہیں کر کے بیٹھ سکتے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، یا ان سے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوا جاتا، ٹھیک طرح سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی، ان لوگوں کے لیے میں بہترین سا ایک ہربل میڈیسن کا کمبینیشن لے کے آیا ہوں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو شروع کریں، آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں جن کی آپ حفاظت کرتے ہیں یا حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو مفید مشورے دینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ میری ویڈیو لازمی شیئر کیا کریں۔ ویڈیو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کیلشیم نہیں کھا پاتے ٹھیک طریقے کے ساتھ، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے وہ کیلشیم اس طرح سے نہیں پروڈیوس کرتا جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیں اورلی لینی پڑتی ہے، کھانی پڑتی ہے کیلشیم، جیسا کہ ہمیں انڈے ہیں، ابلے ہوئے انڈے کھا سکتے ہیں ہم، دودھ وغیرہ جو ہیں وہ پئیں، اور سرد اشیاء جو ہیں ان کا کم استعمال کریں، بہترین رزلٹس بھی رہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے گھٹنوں میں جو خلا وغیرہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے گھٹنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جب ہم معدے کے کیپسول، اکثر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، یا جن لوگوں کو سٹمک کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، جلن وغیرہ کا، وہ کچھ سالٹ استعمال کرتے ہیں جن میں اسومیپرازول، اومیپرازول وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری ہڈیوں میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو سالٹ ہے، اسومیپرازول، اومیپرازول وغیرہ، وہ ہماری ہڈیوں میں کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے اس طرح کے کیپسول استعمال کرتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ وہ کیپسول کم استعمال کریں آپ، تاکہ آپ کی ہڈیاں اور آپ کے جوائنٹس وغیرہ جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل، وہ یہ چیز نوٹس بھی کرتے ہوں گے کہ جب وہ کیپسول کھاتے ہیں تب ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ان کو کمزوری کا احساس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں اس کے لیے دیسی نسخہ لے کے آیا ہوں، دیسی ادویات ہیں بہترین، میں اپنی کلینک میں، پریکٹس میں استعمال بھی اس کو بڑی دیر سے کر رہا ہوں اور مجھے بہت اچھے اس کے ریزلٹس ملے ہیں۔ میڈیسنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجون سرنجہ ہے، ہمدرد کی لے لیں، کرشی کی لے لیں، کسی بھی برانڈ کی لے لیں، کسی اچھے برانڈ کی لے لیں، یہ ہے، اور ساتھ حب ازراکی، اشرف والوں کی حب ازراکی ہے، یا کسی اور برانڈ کی آپ لے سکتے ہیں، اور ساتھ کشتہ صدف لینا ہے آپ نے۔ کشتہ صدف لے کے کسی بھی کمپنی کا لے لیں، اجمل کا لے لیں، اشرف کا، ہمدرد کا، کرشی کا، اس کو آپ نے اس مجون میں مکس کر لینا ہے۔ ایک ڈبی لے لینی کشتہ صدف کی، 5 گرام اس میں آپ نے مکس کر لینا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے آپ ایک چمچ اس کا صبح و شام چھوٹا جو ہے پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کو گینٹھیا، یورک ایسڈ اور اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے، اعصابی کمزوری ہوگی، پٹھوں کی کمزوری، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور جو آپ کے گھٹنوں میں یا دوسرے جوڑوں میں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں، کلائیوں میں کہیں پہ بھی دردیں وغیرہ رہتی ہیں، گینٹھیا ہے، نکرس وغیرہ، اس طرح کی کچھ بھی آپ کو مسائل ہیں، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں جو سب سے زیادہ بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پرہیز میں آپ نے کھٹی چیزیں، چاول، اس طرح کی جو ہیں املی والی چیزیں، دیگی کھانے، تیز مسالے والی گرم چیزیں جو ہیں وہ ان کا پرہیز کرنا ہے، نیمبو والی چیزیں، اچار وغیرہ، ان کا پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ اور میں ایک اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن ایز اے سپلیمنٹ ایڈ کر دیتا ہوں، وٹکال پلس آتی ہے، ہربل کی سپلیمنٹ آتا ہے ایک، وہ آپ ایک ٹیبلٹ، اگر آپ کو بلڈ پریشر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ وہ میڈیسن 7 ٹیبلٹ لے کے 8-10 ٹیبلٹ لے لیں۔ آپ کو میڈیکل سٹور یا دوسرے ہربل سٹور جو سپلیمنٹس والے ہیں اچھے،
وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے، مجھ سے بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ میں ان چیزوں کی پکچرز بھی آپ کو سکرین پہ لگا دوں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو بازار سے خرید سکیں۔ وہ آپ ایک ٹیبلٹ ایک دن چھوڑ کے تقریباً 10 دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھٹنوں میں جو کارٹیلیج ہے ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں ایکس رے کروانے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ وہ آپ کا جو گدا ہے گھٹنوں کے اندر وہ بننا شروع ہو جائے گا، آپ کو درد بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور آپ آسانی کے ساتھ سیڑھیاں بھی چڑھ سکیں گے، جسم میں طاقت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو ایلوپیتھک کی آپ ڈائکلوفینک وغیرہ یا اس طرح کی ادویات استعمال کر رہے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی، جو کہ جگر، معدے، گردے اور دوسرے ہمارے جو آرگنز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گردوں میں پتھریاں بھی بن جاتی ہیں، لیور میں فیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ میرے اس نسخے پہ عمل کریں، بہترین نسخہ ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ شوگر والے مریض اگر کوئی ہیں تو وہ معجون سرنجاں کی جگہ سرنجاں چیریں لے کے اس کا نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے اس کی ٹیبلٹ بھی آتی ہیں، آپ حب سرنجاں لے لیں، اجمل والوں کی وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے افاقہ ہو گیا۔ ساتھ حب ازرق کی استعمال کریں، اور ساتھ اس کے کشتہ صدف جو ہے وہ پھر آپ کو مکھن میں مکس کر کے یا ملائی وغیرہ میں مکس کر کے کھانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ مجھے کومنٹ باکس میں کویسچن کر سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے متعلق اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو کائنڈلی اس کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ جن کو بھی گھٹنوں کا، آپ کے بزرگوں کو یا دوستوں کو کسی کو بھی اس طرح کا گھٹنوں کا، گینٹھیا کا، نکرس وغیرہ اس طرح کا، یورک ایسڈ وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ بھی میری یہ ویڈیو شیئر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔